الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ جو میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہاں سٹیج کے اوپر موجود ہیں مولانا آفتاب کاشر صاحب، مولانا زبیر صاحب، چیئرمین ضلع بار پروفیسر آصف صاحب، سردار طارق مسعود صاحب، بشارت مغل صاحب ہیں ظفر آباد سے، اور جو بلدیاتی نمائندوں کی رابطہ کمیٹی کے نمائندگان بھی دور دراز سے آئے، اور آپ جتنے یہاں پہ راجہ شفایت خان صاحب، جتنے بھائی بھی آپ لوگ یہاں پہ آئے، بزرگ بھائی عزیز، السلام علیکم، اور خواتین و حضرات، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم کہتا ہوں۔ سب سے پہلے کل ہم جب جنرل محمد انور خان صاحب علیہ رحمہ کی برسی میں تھے تو کل میں نے تھوڑی سی بات کی تھی وہاں پہ، اور بہت سارے ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ ہم کل وہاں پہ بات کرتے ہیں۔ ہم وہاں چونکہ لیٹ پہنچے تھے کل، اس کے بعد ہمارے کچھ تعزیتی پروگرام سے آپ بلدیاتی نمائندوں کی صورت میں ہوں یا دوسرے جتنے بھی فورمز ہیں، وکلا کی ایسوسیشنز ہیں، ہمارے اور بہت سارے ایکٹیوسٹ ہیں، اور ہمارے جو سیاسی کارکن ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن میرے اوپر بڑا اعتماد کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے جس طرح بلدیاتی الیکشن کے دوران کہا کہ میں ہر سیاسی جماعت کے کارکن کو سلوٹ اور سلام کرتا ہوں، اور آپ نے کہیں بھی کسی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ حالات کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ کیوں سارے لوگ پریشان ہیں، سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ ایک ایسے حالات ہیں جو پچھلے تقریباً 18-20 ماہ کا جو عرصہ ہے آزاد کشمیر میں، یہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی کسی نے سنا تھا، نہ سوچا تھا، نہ گمان کیا تھا، نہ تصور میں آیا تھا۔ آزاد کشمیر کا 13,000 پلس اسکوائر مربع کلومیٹر کا یہ جو علاقہ ہے، جو 5,000 مربع میل سے زیادہ بنتا ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد نے اس کے چپے چپے کو خون دیا اور یہ آزاد ہوا۔ لیکن اس کے بعد جو آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنی کوششوں سے، اپنی کمٹمنٹ سے، اپنے ملک کے ساتھ کمٹمنٹ سے ایک مقام و مرتبہ بنایا۔ اس وقت بھی اگر زیادہ سے زیادہ آزاد کشمیر کی آبادی لے لی جائے تو وہ 50-60 لاکھ ہوگی، جبکہ دوسری طرف ہمارا ملک 24 کروڑ ہے۔ لیکن میں جیسے کہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ریاست آزاد جموں و کشمیر ہے، یہ 24 کروڑ کے دلوں میں بستی ہے۔ میں کوئی کبھی لفاظی یوز نہیں کرتا، میں آپ کے ساتھ دل سے یہ شیئر کرتا ہوں، خدا کو گواہ بنا کے، کہ پاکستان کے کسی کارنر میں جائیں، جب آپ یہ کہتے ہیں میں کشمیری ہوں، میں آزاد کشمیر کا ہوں، یا کشمیر کے کسی بھی علاقے کو، وہ آپ کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے ہمیں کمپیئر کرنا ہوگا مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والی جو لوگ ہیں اور ہم جو آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے ہیں۔ میں نے کل تھوڑی سی بات کی تھی
آپ یہ راولہ کوٹ دیکھیں، یہاں سے جنرل رحیم صاحب، اگرچہ یہ سینڈس کے گریجویٹ تھے، لیکن جنرل محمود ضیاء الحق کے دور میں یہ 7 سال سیکرٹری ڈیفنس اور چیئرمین پی آئی اے رہے۔ انہی کے ایک بھائی پاکستان بینکنگ کونسل کے چیئرمین رہے عمار خان صاحب، اور انہی کے ایک بھائی سری لنکا میں پاکستان کے ایمبیسیڈر رہے، اور ان کے ایک بھائی 1970 میں ڈپٹی کمشنر جیلم تھے، جو بعد میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیکرٹری کیبنٹ رہے۔ اور یہ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے 3-4 سال پہلے ہمارے میرپور سے راجہ معروف افضل سیکرٹری کیڈ سے، وہاں پہ کیبنٹ اور اسٹیبلشمنٹ، جو پہلے چیئرمین سی ڈی اے بھی رہے۔ اس راولہ کوٹ سے سردار مسعود خان صاحب ایمبیسیڈر رہے چائنا میں، وزارت خارجہ کے ترجمان رہے، اور پھر پاکستان کے امریکہ میں ایمبیسیڈر رہے اور صدر ریاست بھی رہے۔ پھر تسنیم اسلم ہے، جو بڑی مایہ ناز ہماری دفتر خارجہ کی ترجمان بھی رہی، اور پھر وہ پاکستان کو انہوں نے ایز اے ڈپلومیٹ کے طور پہ ایز اے ایمبیسیڈر بھی نمائندگی کی۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں کوٹلی سے ہمارے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر راجہ سلیم جو تھے، یہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے جو پہلے 3 درجے آتے ان میں سے ایک تھے، جب ڈاکٹر اشفاق احمد خان چیئرمین پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہوا کرتے تھے۔ پھر جنرل راجہ سروپ خان ضیاء الحق رجیم میں ڈپٹی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر پنجاب رہے، اور پھر بعد میں گورنر پنجاب رہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کل ہم جنرل انور صاحب کی ہم نے بات کی، جو انہوں نے بھی ڈیو کمانڈ کی، ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف تھے۔ جنرل عزیز خان صاحب سی جی ایس رہے، کور کمانڈر لاہور رہے، اور پھر چیئرمین جوائنٹ چیف 4 اسٹار جنرل سے جنرل عزیز صاحب ریٹائر ہوئے۔ پچھلے 20-25 سالوں میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی بیوروکریسی، وہ آئی بی ہو، دوسرے انٹیلیجنس ادارے ہوں یا سول سروسز ہوں، پنجاب پولیس میں اس وقت بھی آزاد کشمیر کے 21ویں-22ویں گریڈ کے جو پولیس آفیسر ہیں 2-3 ہیں پنجاب پولیس کے اندر۔ پنجاب کیبنٹ میں ہمارے پلندری سے بریگیڈیئر صادق خان صاحب کیئر ٹیکر منسٹر گئے تھے، تو بریگیڈیئر صادق صاحب کے بعد میں ایز اے کیئر ٹیکر منسٹر گیا، جو بعد میں معاون خصوصی کے طور پہ بھی میں نے 2-3 سال پنجاب میں سرو کیا۔ یہ آپ نے اور میں نے اس کو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے کتنے لوگ ہیں جو ان رینکس تک پہنچ سکتے ہیں، وہ ہندوستان کی وزارت خارجہ کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ ترجمان اسی کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے جس کی کمٹمنٹ آسمان کو چھوتی ہو، جس کی قابلیت اور کمٹمنٹ پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے یہ جو 2 اسٹار اور 3 اسٹار لیول پہ لوگ اور انتہائی امپارٹنٹ جگہوں پہ، میں نے چند لوگ میں چونکہ زبانی بات کیا کرتا ہوں، میں بھول بھی جاتا ہوں، پورے پاکستان کی کتنی کورز ہیں؟ 9۔ 6 پنجاب کے اندر ہے۔ پنجاب میں ایک بہاولپور کور ہے، ایک ملتان ہے، ایک لاہور ہے، ایک گجرانوالہ ہے، ایک منگلہ ہے، اور ایک راول پنڈی ہے۔ یہ 6 کور پنجاب کے اندر ہے، اور پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے۔ اگر آبادی کی بنیاد پہ تعین کیا جائے تو پنجاب دنیا کے 10ویں نمبر پہ آتا ہے آبادی کے اعتبار سے ملکوں میں۔ پنجاب دنیا کے جو ملک ہیں ان میں 10ویں نمبر پہ آئے آبادی کی تناسب سے۔ تو 6 کور ہماری پنجاب میں، 1 کور بلوچستان میں، 1 سندھ میں ہے، اور 1 کے پی میں۔ اس وقت جو 9 کور ہیں، ان 9 کور میں سے 2 کور کمانڈر آزاد کشمیر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں۔
اور پھر اس وقت ڈی جی ایم آئی آزاد کشمیر بیک گراؤنڈ کے ہیں، ڈی جی ایف سی این اے آزاد کشمیر بیک گراؤنڈ کے ہیں۔ اس سے ہٹ کے بھی آپ کے یہ جو لاسٹ 29 بریگیڈیئر جو میجر جنرل پروموٹ ہوئے تھے، اس میں 2 آزاد کشمیر کے پروموٹ ہوئے بریگیڈیئر جو ریگولر فوج میں سے، جو اس وقت ایک اس میں سے ڈی جی ایف سی این اے اور ایک سی پیک کو ایڈ کر رہے ہیں، اور ایک میڈیکل کور کے تھے بعد سے۔ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیسے کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ 24 کروڑ کے دلوں میں بستے ہیں، لیکن ماتم ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب سے حضرت قبلہ آئے ایسی تیسی پھر گئی۔ آزاد کشمیر کے رہنے والوں نے وہ دیار غیر منہ اوورسیز پاکستانیز کے طور پہ بھی، جو اوورسیز کشمیری پاکستانیز ہیں، بزنس کے شعبہ میں چیمبر ہو، سارک کے فورم سے ہو، وہ بیوروکریسی ہو، کوئی شعبہ ہو، کشمیر کے رہنے والوں نے اپنا آپ بنوایا اور 24 کروڑ نے آپ کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہے۔ کوئی تفریق نہیں کی گئی، لیکن ہم اس نتیجے پہ آئے کہ ہم اپنے اداروں کو بھی گالی دیں، ہم وردی پہ انگلی اٹھانے لگے، ہم اس قومی سبز ہلالی جو پرچم ہے ہمارا مقبوضہ کشمیر کے اندر، جو ہمارے شہدا ہیں وہ اس سبز ہلالی پرچم میں دفن ہوتے ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس سبز ہلالی پرچم میں اس درندہ فوج کو فیس کرتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سید علی شاہ گیلانی علیہ رحمہ نے بستر مرگ پہ جو نعرہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان ہیں۔ اس سبز ہلالی پرچم کے حوالے سے بات کرنا یا اس بات کا خیال نہ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس بات کو اگنور کرنا، چونکہ پاکستان واحد ملک ہے جو کشمیریوں کے پشت کے اوپر کھڑا ہے، پاکستان واحد ملک ہے جو اس مقدمے کا بنیادی فریق ہے۔ کون پرسان حال ہے پاکستان کے علاوہ؟ ہم یہ کہیں کہ ہم یہ راستے بند کریں کہ یہ راستے استعمال کون کرتا ہے؟ یہ صرف اور صرف کشمیر کے رہنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ جو یہ راستے استعمال کریں، مہاراجہ کے قانون کے مطابق 60s تک یہ سارے راستے مغرب کے ٹائم بند ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں اور اکابرین کی جدوجہد اور کوششیں ہیں کہ یہ راستے 24 گھنٹے کے لیے کھل گئے۔ ان راستوں سے ہم یہاں کے رہنے والے اپنے کاروبار کے لیے، اپنی ملازمتوں کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے، اپنی علاج کے لیے جاتے آتے ہیں، اور 24 کروڑ آپ کو دل کے ساتھ لگائے بیٹھے ہیں۔ اور یہ جب آج حضرت قبلہ یہ کہتے ہیں کہ مودی ماتم کرے گا، مودی ماتم نہیں، مودی شادیہ نے بجا رہا ہے کہ یہ ہیرا کہاں پہ تھا جو آزاد کشمیر میں ہم 77 سالوں میں ہر طرح کی کوشش کر بیٹھے، ہم وہ حالات پیدا نہیں کر سکے، ہم ان کشمیریوں کے دل سے پاکستان نہیں نکال سکے اور پاکستانیوں کے دل سے کشمیری نہیں نکال سکے، تو یہ ہیرا کہاں سے آیا کہ یہ لوگ اپنے پیروں پہ کلاڑے ماری شروع ہو گئے۔ میں نے پرسوں ایک جگہ پہ بات کی تھی کہ جو لوگ خود مختاری کی بھی بات کرتے ہیں، یاسین ملک کے مقدمے کو ہمیشہ پاکستان نے لڑا ہے۔ یاسین ملک کا آنرشپ ہے کہ اس کی بیٹی معصوم بچی رضیہ کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے، آزاد کشمیر کے لیجسلیٹر بلا کے کہتے ہیں کہ بیٹی تو خطاب کر، اس بچی سے ایڈریس کروایا جاتا ہے۔ یاسین ملک کا مقدمہ بھی پاکستان لڑتا ہے، اور خود مختاری کی بات کرنے والے اپنے نظریے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ بھی آسان فراموش نہیں ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا محسن ہے۔
پاکستان کے علاوہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس لیے خود مختاری کی بات انہوں نے LOC کی اس طرف کی ہو یا اس طرف کی ہو، انہوں نے کبھی پاکستان کو برا بھلا نہیں کہا، پاکستان کے قومی اداروں کو کبھی برا بھلا نہیں کہا، اس لیے کہ وہ غیرت مند ہے. وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری پشت پہ کھڑا ہو. اگر پاکستان نہیں ہوگا تو یہ آزاد کشمیر کو ہندوستان غزہ اور فلسطین بنا کے رکھ دے گا، ترن والا سمجھے گا ہمیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت قبلہ نے آزاد کشمیر کی جو کامیابیاں تھیں، یہ بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے میں نے ہر موقع پہ یہ کہا کہ آپ کے بہت سارے مسائل کا حل صرف اور صرف یہ بلدیاتی نمائندے ہیں. آپ ان کو آنرشپ دیں، کوئی ان پہ آپ احسان نہیں کرنے والے. ایک لوکل کونسل کا اگر ممبر ہے 200-300 سے لے کے 1000-1500 ووٹ اس نے لیا ہوگا، وہ وارڈ پہ جتنا ووٹ اس وقت کاسٹ ہوا ہوگا. اسی طرح UC کے چیئرمینز ہیں، وائس چیئرمینز ہیں، ضلع کونسل کے ممبران ہیں. پھر ہماری حکومتیں آتی ہیں، ٹاؤن کمیٹیاں ہیں، کارپوریشنز ہیں، سٹی حکومت ہو گئی، ڈسٹرکٹ حکومتیں ہو گئی. یہ سارے کے سارے منتخب لوگ ہیں، ان کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہے. ہم نے 32-33 سال الیکشن نہیں کروائے، وہ زیادتی کر رہے تھے. آپ ان کو آنرشپ دیں. لیکن بات چونکہ حضرت قبلہ نے آ کے سب سے پہلے ہاتھ ڈالا تھا اساتذہ اکرام پہ. آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو میں باغ تھانے میں جب گیا تو باغ تھانے کے اندر تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، سارے اساتذہ اکرام وہاں پہ بند کیے ہوئے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری معلومات جو تھی اجیرا تراڑکھر ان علاقوں سے ہماری جو معلومات تھی ان کو بھی گرفتار کیا گیا اس آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ. تو قبلہ نے سب سے پہلے جو اساتذہ جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ باعث تعظیم اور تکریم اگر کوئی شعبہ ہے تو وہ اساتذہ اکرام ہوتے ہیں، جو قومیں بناتے ہیں، قومیں پڑھاتے ہیں. ان کے بغیر نہ کوئی قوم بن سکتی ہے نہ کوئی قوم پڑھ سکتی ہے. یہ صرف اساتذہ ہوتے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہ انہی کا ترا امتیاز ہوتا ہے. سب سے پہلے ان پہ ہاتھ ڈالا، پھر معلمین اقران پہ ہاتھ رکھا. کوئی شعبہ زندگی نہیں چھوڑا جس کے ساتھ زیادتی نہ کی گئی ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرتے کرتے اب مختلف فورم سے، مختلف چالوں سے کہ حکومت کو کیسے دوام بخشا جا سکتا ہے. اور اب یہ کہنا کہ مودی ماتم کرے گا، مودی کیا ماتم کرے گا، سارے کا سارا پاکستان، سارے کا سارا کشمیر ماتم کر رہا ہے کہ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی، ہمیں کون سے گناہوں کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو پارٹیاں حکومت میں آ کے مل بیٹھی ہیں، یہ ایسے محسن کچھ لوگ ہیں کہ اب ان پارٹیوں کے اندر بھی فارورڈ بلاک. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ ہمارے احسانات کا بدلہ دیا گیا کہ ہم نے چونکہ جتوایا، جو بندہ طارق فاروق صاحب کے مقابلے میں 15-20 ہزار کی مارجن سے ہار رہا تھا، تو میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے جتوایا. پھر ہم نے سپیکر بنایا، ایسا سپیکر کہ جس نے 4.5 ماہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہی ختم نہ ہونے دیا ہے. 2006 میں بیرشر سلطان محمود صاحب کے ٹکٹ پہ پہلی دفعہ اسمبلی میں تشریف لائی تو بیرشر صاحب کے جو احسانات کو بدلا وہ بھی تاریخ میں رقم ہے، زبان زد عام ہے. بیرشر صاحب نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر بنایا، وہ بھی کس سے زبان زد عام ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں پہ الزام لگانا، دوسروں کے کھاتے میں چیزیں ڈالنا، دوسروں کے اس میں لے کے آنا کہ جی یہ کمیٹیوں کے پیچھے فلانا ہے، بنجسے کے واقعے کے پیچھے سردار یعقوب ہے، فلانے کے دوسروں پہ الزامات دے کے یہ کھیل کھیلنا. میں نے آزاد کشمیر کے یہ لوگوں کی اس لیے مثالیں دی کہ یہ آج ہی جو آجمی بیٹھا ہے یہ ان کور کمانڈرز کو بھی، اور جو آزاد کشمیر بیک گراؤنڈ کے یہ جتنے بھی مایا ناز آفیسرز ہیں جو اپنی قابلیت کے بل بوتے پہ ان جگہوں پہ پہنچے، ان پہ بھی الزام دیتا ہے کہ جی یہ آزاد کشمیر کی حکومت میں مداخلت کرتے ہیں، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں مداخلت کرتے ہیں. میرے پاس ریکارڈ اور پروف ہے، ہم آئندہ کسی ٹائم پہ یہ بھی بیان کریں گے
کہ کس میجر جنرل کو کس لیفٹیننٹ جنرل کے کھاتے میں کیا ڈالا جا رہا ہے. یعنی اس نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر میں کسی باعزت آدمی کو باعزت نہیں رہنے دینا، کسی کی عزت نہیں رہنے دینی، اور آزاد کشمیر کو ایسا ملیا میٹ کر کے جانا ہے کہ آئندہ صدیوں تک آپ اس ڈیمیج کو آپ ریکور نہ کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پونچھ سے کل بات چکے ٹائی کا جو مردم خیز خطہ ہے جس پہ میں نے بات کی تھی کہ ہر دوسرے گھر میں ایک فوجی ہے. تو یہ آزاد کشمیر کا ایسا علاقہ یہ اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر کے ہر گھر میں. میرے اس ہاتھ کے بائیں طرف پیچھے اگر آپ محلہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ 5 گھر ہیں. 5 گھروں میں سے میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایک گھر میں ایک ریٹائرڈ صوبیدار میجر تھے، 2 صوبیدار ریٹائرڈ تھے. 5 گھروں میں سے 3 یہ ہو گئے، چوتھے باغ قلعے کے غازیوں میں سے ایک تھے، خان محمود صاحب جو تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایسی دھرتیاں جس میں شہدا اس جگہ اس جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں باغ قلعے کے 26 شہدا تھے. باغ قلعے کے جو جنگ آزادی کے 26 یہ فوجی علاقے، یہ مجاہد شہدا غازیوں کی دھرتیاں، اور ان لوگوں کی قربانیاں جن کے سمراج کے نتیجے ہم آزاد فضاؤں میں کھڑے ہیں. اس کو ملیا میٹ کر دینا، اس کو روند دینا. مقبوضہ کشمیر میں کتنے لوگ ہمارے آگے بڑھ پائے، کتنا ہندوستان ان پہ اعتماد کرتا ہے، کتنا اعتماد وہ کرے گا. تو اس لیے جو ہماری کامیابیاں تھی ہم یہ گرگیر حضرت قبلہ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ان ہماری قربانیوں کو اس طرح روز ڈالے، ہماری کامیابیوں کو اس طرح ختم کر لے. نہ ہم یہ ختم کرنے دیں گے. اس لیے یہ چیزیں ریکارڈ پہ لانی ضروری تھی. آج وہ مولانا زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید مشاورتی نہیں، آج مشاورتی نہیں، یہ تحریکی بات ہے کہ اس تحریک کو ہم آگے لے کے چلیں کہ یہ چیز ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ انف از انف، جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں بس کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنا رول ادا کریں. چونکہ آزاد کشمیر کی جو کامیابیاں ہیں، چونکہ آزاد کشمیر کا استحکام مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ بیس کیمپ ہے. ہم یہاں پہ ایسے حالات بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، نہ پیدا کرنے دیں گے کہ جس سے ہماری تحریکی آزادی کو نقصان پہنچے. ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے بزرگ اور جوان جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ ہماری آس اور امید کے اوپر دے رہے ہیں. اور کشمیری اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. اور ہم ہمیشہ ہندوستان کو یہ کہتے ہیں کہ اسے کشمیر سے جانا ہوگا. کشمیری ہر وہ قربانی دے چکے جو شاید ہی کسی دوسری قوم کے حصے میں آئی ہو. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم یہ اگر خاموش مجرمانہ خاموشی ہوگی اگر ہم ایسی خاموشی اختیار کریں گے. یہ میں نے چند عہدے جو مجھے یاد آئے تھے، اس سے زیادہ لوگ ہیں آپ کے. میں نے یہ بات کی کہ پچھلے 20-25 سالوں میں آپ جنرل شیر افغان کو دیکھیں، جنرل محسن کمال کو دیکھیں، جنرل اکرام، بے شمار آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ آپ کے 9 کور میں سے ایک آزاد کشمیر کا بندہ بیٹھا ہو اور آزاد کشمیر کا بندہ اٹھ کے وردی کے خلاف بات کرے گا. جس طرح میں ابھی مثالیں دیتا ہوں، یہ تو ہر گھر میں وردی موجود ہے، ہر گھر میں مجاہد موجود ہے، ہر گھر میں شہید موجود ہے. لیکن یہ حضرت قبلہ جیسے سطحی سوچ رکھنے والے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی. لیکن ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہوگا. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا.